السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21واں حق، شرک سے بچنا۔ اللہ رب العزت کی تعلیمات کے مقابلے میں شیاطین کی اطاعت و برداری کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ فسق ہے۔ اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کو تعلیم کر رہا ہے تاکہ یہ تم سے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ شیاطین کے علاوہ اگر کوئی کسی عالم اور اپنے پیر کی بات کو اللہ کی بات کے مقابلے میں مانتا اور اسے بخوشی تسلیم کرتا ہے تو گویا وہ ان علماء کو اللہ کے علاوہ رب سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو یوں مذمت فرمائی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے شرک مقرر کرنے سے وہ پاک ہے۔ ایک جگہ اللہ ذوالجلال نے ایک انتہائی اہم مسئلہ واضح فرمایا، اور یہ کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ کر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ کلمہ گو ہونے کے باوجود مشرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور مشرک پر حکم لگاتے ہوئے فرمایا، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ جس کے چاہے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں پڑا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ کافر ہوں گے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام یہ اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت کرتے ہوئے 18 پیغمبروں کا تذکرہ کر کے فرمایا، یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے مرحمت فرماتا ہے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اپنے آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور بلا یقین تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنمیوں میں سے سب سے کم عذاب والے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر زمین کی کل چیزیں تیری ہو جائیں تو کیا ان سب کے بدلے میں ان سے نجات حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا، ہاں پسند کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو آدم کے پیٹ میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی کم چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مگر تو نے انکار کیا اور شرک ہی کیا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہر گناہ کو بخش دے، مگر اس شخص کا گناہ نہیں بخشا جائے گا جو شرک کی حالت میں مرا
مرے یا کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت دی۔ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے یہ بشارت دی کہ میری امت میں سے جو کوئی ایسا شخص مر جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ رب العزت کا حق ہے۔ ایک دفعہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، معاذ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے۔ سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بت پرستی کے شرک میں مبتلا ہیں۔ اول، قبر کی عبادت کرنا دراصل بت پرستی ہی کی قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت بر سے ایسی قوم پر جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں پر مساجد تعمیر کی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، جو لوگ انبیاء السلام اور نیک لوگوں کی قبور کی زیارت کرنے آتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں اور ان سے سوال کرنے کی غرض سے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ ان کی عبادت کریں اور انہیں اللہ کے علاوہ پکاریں، تو ایسے لوگ مشرک ہیں۔ ایک مقام پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ رقم تراز ہے، دعا بھی عبادت میں سے ہے۔ جو شخص مردہ یا غائب مخلوقات کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم نہیں دیا اور نہ اس کے رسول نے امرو جو بھی اور نہ استحاوی، ایسا شخص دین میں مبتدع نئی چیز ایجاد کرنے والا ہے، رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اور ایسی بدعت کا مرتکب ہو رہا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔